मेरा सवाल ये है, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा? सही और सच्ची बात बताएं, आसान तरीके से समझाएं। अच्छा सवाल किया है कि इंसान के साथ मरने के बाद क्या होता है। तो देखिए, हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की रोशनी में समझें कि ये ज़िंदगी हमें जो दी है हमारे सच्चे मालिक बनाने वाले ने, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इस ज़िंदगी को देकर हमारा इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है कि कौन अल्लाह ताला की कदर करता है और कौन नाकदरी करता है। हर इंसान को उसने जीवन दिया है और जीवन देने के बाद हर इंसान को उसने जीवन जीने के साधन भी दिए हैं, हमें खिला रहा है, पिला रहा है। तो लिहाजा सबके साथ उसने एहसान किया है। अब देखना यह है कि कौन उसके एहसान का बदला मानता है और कौन नहीं मानता, कौन उसका एहसान मानता है और कौन नहीं मानता। अब सबको जीवन का समय दिया है, जिसको जो भी समय दिया है उसका वैसे ही इम्तिहान लिया है, वैसे ही टेस्ट लिया है। अब हम देखें कि हर बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, अच्छा, खुद कुरान में अल्लाह ताला इस कायनात का सच्चा मालिक फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखा है, एक नकली जीवन है। हमने इंसान को दुनिया में कुछ समय के लिए ठहरने के लिए और गुजर बसर करने के लिए और इम्तिहान लेने के लिए भेजा है, और हमने इंसान को मेहनत मशक्क़त में ही पैदा किया है। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया दुखों का घर है, मेहनत मशक्क़त का घर है। इंसान यहाँ मेहनत करता है, मशक्क़त करता है। दुनिया बीमारियों का घर है, गमों का घर है, मौत का घर है, खतरों का घर है, गंदगी का घर है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो हकीकत है, असल में ये बहुत बेकार ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी भी बेकार है और दुनिया भी बेकार है। अब हम देखें इस चीज़ को कि जब बच्चा पैदा होता है, अब देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि दुनिया बेकार, दुनिया की ज़िंदगी बेकार, क्योंकि यहाँ इंसान का जीवन दुखों में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है, और फिर ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी आँख से इस दुनिया में लोगों को मरते हुए देखता है, या कानों से आवाज़ सुनता है कि अब आज फला ख़त्म हो गया, ये बचपन से ही हर इंसान देखता है दुनिया में मौत का सिस्टम। और ख़ुद भी हर इंसान जानता है कि भाई मेरी ज़िंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं है। तो अब इंसान को अकल जो अल्लाह ने दी है, पहले हम ये समझ लें कि अल्लाह ताला जो है संसार का मालिक, उसने दुनिया इम्तिहान के लिए टेस्ट का जरिया कैसे बनाया है। उसने ज़मीन और आसमान के बीच एक सिस्टम ये बना दिया है इम्तिहान का, और ख़ुद हमारी आँखों से छिपा हुआ है। कुरान में जिक्र है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती मगर वो निगाहों को पा लेता है, यानी हम उसे नहीं देख सकते मगर वो हमें हर समय हर वक्त देखता है। अच्छा, हर इंसान, हर रूह, उसका एक हुक्म है, मुझे उसने एक हुक्म से पैदा कर दिया। तो अब हम समझें कि मुझे पैदा कर दिया और मेरे जीवन जीने के सारे साधन दुनिया में मुहैया कर दिए, जीवन का समय दे दिया, इम्तिहान लिया कि अब कौन दुनिया में मेरी तरफ गौर करके मुझे राजी करके आता है। तो इसी हिसाब से हम समझें कि अब अल्लाह को ये पसंद है कि लोग मुझे बिन देखे मुझसे डरें और बिन देखे मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्मों की दुनिया में खोज करें। अल्लाह के हुक्म दुनिया में हर समय मौजूद रहे हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, जो रचना उसने रची है हमारे अंदर। अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। अब हर इंसान को अकल दी है, आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, अकल दी है सोचने समझने के लिए। अब कौन इंसान है जो दुनिया में लोगों को मरते हुए बचपन से नहीं देख रहा, और कौन नहीं जानता इस बात को कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो फिर भी इंसान इस दुनिया की सच्चाई को देखकर भी नज़रअंदाज कर देता है और दुनिया के धोखे से दिल बहलाता रहता है। सच्चाई क्या है कि दुनिया मरने मिटने का जहान है, यहाँ एक मालिक की बादशाहत छाई हुई है, चारों तरफ उसके हमले हो रहे हैं, कभी किसी को मौत देकर उठा लेता है, कभी किसी को मौत देकर उठा लेता है। ये जितने भी लोग मर रहे हैं, लोग मरना नहीं चाहते क्योंकि इनके अंदर स्वर्ग के सपने हैं,
स्वर्ग में क्या है? मौत नहीं है। स्वर्ग मौत से पवित्र है। स्वर्ग में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, गम नहीं है, गंदगी नहीं है। इस दुनिया में इन चीज़ों की भरमार है और इन चीज़ों से इंसान बचना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, गमों से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर स्वर्ग के सपने हैं, याद रखें। तो इसी तरीके से हम समझें कि इस दुनिया के अंदर इंसान बचपन से देखता है कि लोग मर रहे हैं और जा रहे हैं इस दुनिया से, मगर इंसान अपनी तरफ से गौर नहीं करता कि मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, मैं इस दुनिया को कभी भी छोड़ सकता हूँ। कोई इस कायनात का मालिक है जो बड़े हिसाब से दिन निकालता है, रात करता है, हवाओं को चलाता है, बारिश को बरसाता है। ये तमाम हमारे जीवन जीने के साधन उसने चला रखे हैं। दिन निकाल के हमसे कर्म करवाता है, हमारा जो है टेस्ट लेता है। तो हर इंसान दूसरों को मरते हुए देख रहा है मगर गौर नहीं करता। अब गौर करेगा वो जो अल्लाह की कदर करेगा, जो अल्लाह का एहसान मानेगा और सच्चाई पर गौर करेगा। कुरान में सूरह बकरा में यही बात कही गई है कि हमने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। तो जो सच्चाई का इनकार करे, यानी देखकर उसे अनदेखा कर दे, देख रहा है कि लोग मर रहे हैं, जानता है कि मैं भी मर सकता हूँ, मगर फिर भी कोई उस पर गौर नहीं, कोई सोचो विचार नहीं। इंसान सोचता नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, इसकी हकीकत पर गौर करे, सोचो विचार करे और फिर अपने जीवन के मकसद पर गौर करे कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, ये भाई मुझे आखिर मौत आनी है। इंसान दुनिया में इस कदर लगा हुआ है जैसे इंसान को मरना ही ना हो। इस कदर इंसान दुनिया में हाया माया की दौड़ लगा रहा है जैसे इंसान को मौत ही ना आनी हो, दुनिया में हमेशा रहना हो। और अपनी आँख से देख रहा है लोगों को मरते हुए और खुद भी जानता है कि मेरी ज़िंदगी अगले पल का भरोसा नहीं है। तो जो इंसान सच्चाई को नज़रअंदाज करता है जानबूझकर हम देखते हैं और धोखे से दिल बहला रहा है, तो लिहाजा वो अल्लाह का नाशुक्रा साबित हो रहा है, अल्लाह की नाकदरी करने वाला साबित हो रहा है। अल्लाह ने ये दुनिया इसीलिए तो बनाई है कि कौन सच्चाई पर गौर करके मेरी तरफ गौर करता है और मुझे राजी करके आता है, और कौन सच्चाई को देख कर भी नज़रअंदाज करता है और दुनिया के धोखे पर लगा रहता है और मेरी नाकदरी करता है। इसी मकसद के लिए दुनिया बनाई है और ये मकसद, जिस मकसद के लिए दुनिया बनाई है, ये मकसद पूरा हो रहा है। इस कायनात में लोग गौर कर रहे हैं और जाग रहे हैं और अल्लाह को राजी करने वाले भी हैं, और इस कायनात में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ धोखे में खेलने वाली है, धोखे पर लगकर जीवन के समय को बर्बाद करने वाले हैं। जो भी हमारे भाई या बहन हमें YouTube पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बात को रोक करके कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। वीडियो को पूरा सुनने से एक जागरूकता पैदा होगी। इंसान के अंदर मुर्दापना है, सच्चाई से इंसान मुर्दा है, जानता है मुझे मरना है, फिर भी दुनिया के अंदर ऐसे जी रहा है कि हमेशा रहेगा। तो इस वीडियो को सुने ताकि आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन के सही मकसद के होश में आएँ। और भी मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी हम जीवन का मकसद जान जाएं इससे पहले कि मौत आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, और जो भी हमारे भाई या बहन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर वो ज़रूर वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी खुशी हो कि हाँ, लोग देख रहे हैं। अब मैं आपको, जिसने ये कायनात बनाई है, जो उसकी कुदरत इस कायनात में छाई हुई है, उस ज्ञान की रोशनी में, उस कुदरत की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, इसलिए आप समझें। अब देखिए, हर इंसान अल्लाह ताला से, ईश्वर से, अपने सच्चे बनाने वाले से वादा करके आया है कि मैं दुनिया में जाकर तेरी बनाई हुई रचना के हिसाब से, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तुझे राजी करके मरकर तेरी तरफ लौट कर आऊँगा। अब इंसान दुनिया में जो ये होश और ध्यान लिए घूम रहा है, मैं और आप जो दुनिया में जो ये होश और ध्यान लिए घूम रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, इसी होश का टेस्ट है कि मालिक के वादे की तरफ गौर करता है या नहीं करता। इंसान मालिक के वादे की तरफ गौर करता है या नहीं करता। अगर ध्यान न दिया मालिक के वादे की तरफ,
کائنات میں غور نہ کیا، جیون کے مقصد پر غور نہ کیا، اگر دھیان نہ دیا، دھیان دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا ہے اور جیون کا سمے پورا کر کے مر گیا، تو موت کے بعد نرک کی آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی ناقدری ناشکری کرنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے۔ اب یہ ہر انسان کی جو روح ہے، آتما ہے، وہ جانتی ہے کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے، ان پڑھ لوگوں سے جن کو بالکل کچھ بھی گیان نہیں ہے، کہ ملا جی انسان وہاں سے تو وعدہ کر کے آتا ہے ایشور سے کہ میں تیرے حکم پر چلوں گا، تجھے راضی کروں گا، مگر یہاں آ کے بھول جاتا ہے۔ تو انسان جانتا ہر انسان ہے، مگر دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر وہ اپنے اندر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک جہان ہے، ایک بہت بڑی جگہ ہے، جہاں پر سارے انسانوں کی آتماؤں سے جب سے دنیا بنائی ہے اور ختم ہونے تک کتنے انسان آ کے مر گئے اور ابھی دنیا میں ہیں اور ابھی آئیں گے اور مریں گے، سارے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا تھا آدم علیہ السلام سے، جو سب سے پہلے انسان ہیں، اور پھر سب سے اقرار لیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی آتماؤں نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں۔ تو اب اس گواہی کا امتحان ہوگا۔ اب جو دنیا ہم نے بنائی ہے، جو دنیا میں جو ہے زمین و آسمان کے بیچ تمہیں قید کر دیں گے اور تم ہماری قدرت دنیا میں دیکھو گے۔ اب جاؤ دنیا میں، ہم تمہیں دھرتی میں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی عقل دنیا میں ہماری طرف غور کرتی ہے اور کس کی عقل دھوکہ کھا کے مرتی ہے، کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے، احسان مان کر اور مجھے راضی کر کے مر کے آتا ہے، اور کون ناشکری کر کے مر کے آتا ہے۔ یہ اقرار اللہ نے اس لیے لیا تھا، یہ وعدہ اس لیے کرایا تھا انسانوں سے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا شرک ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا ہم بھی کرتے رہے، تیرے علاوہ ہم اوروں کو پوچھتے رہے، تیرے علاوہ اوروں سے مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اقرار کرایا تھا، اور پھر دنیا کا سسٹم بنایا، جنت اور جہنم کا سسٹم بنایا کہ اب جو دنیا میں جا کر مجھے راضی کر کے آئے گا وہ ہمیشہ کا جیون پائے گا، سورگ کا جیون، جنت کا جیون، اور جو ناراض کر کے آئے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ اب جنت ملنے کا بیس یہ ہے کہ دنیا میں جا کر غور کر کہ میرا مالک کون ہے، اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے مر، تو ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ زمین و آسمان کے بیچ سنسار کے سچے مالک کی قدرت چھائی ہوئی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اس کی قدرت کو پہچان کہ تیرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، تو کبھی بھی مر سکتا ہے، جا سکتا ہے دنیا سے، یہ کائنات اتنے حساب سے چل رہی ہے، اس کو چلانے والا ہے، یہ مت سمجھ کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر تو سچائی سے اندھا ہو کے مرا تو مرنے کے بعد یاد رکھ اندھیرے والی آگ میں، نرک کی آگ میں جائے گا، اور جب سب کا فیصلہ ہوگا حشر کے میدان میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ جو اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مرا، اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ تو جانتے سب ہیں کہ مرنا ہے، یہ جیون بیکار ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، جانتے سب ہیں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر دھوکے سے دل بہلاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے، کون اللہ کی طرف غور کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ دوسرے کے مرنے کو، دفنانے کو، موت کے انجام کو انسان دیکھ کر بھی اندیکھا کرتا رہتا ہے، بھلائے رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد بہت روئے گا انسان، بہت روئے گا۔ اب دیکھیے یہ بات انسان موت پر ہی سمجھے گا، بہت روئے گا کہ وہ دنیا بیکار تھی، جب یہاں سے جائے گا بیکار تھی، میں نے غور ہی نہ کیا، میں اللہ کا نا قدرہ نا شکرہ ثابت ہوا۔ موت پر یہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ زندگی امتحان ہے، مرنے کے بعد کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ جو اس کائنات کی سچائی پر غور نہیں کرتا، دھوکے سے دل بہلاتا رہتا ہے، دھوکے کی طرف دوڑتا رہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو انسان کو پھر دنیا کی جو کائنات کی جو قدرت تھی اللہ کی چھائی ہوئی وہ یاد آئے گی، واقعی میں
دنیا میں کچھ نہیں تھا، لوگ مر رہے تھے، میں نے غور نہ کیا، دنیا کا جیون دھوکہ تھا، میں سوچتا رہا کوئی مالک ہی نہیں ہے، لیکن اتنے حساب سے کائنات چل رہی تھی، میں نے غور ہی نہ کیا، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کیا۔ آج میں جیون کی پریکشا میں فیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جیون امتحان ہے، مر کے انسان لوٹ کے نہیں آتا۔ اگر لوٹ کے آ جائے گا تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اگر لوٹ کے آ کر اس نے بتا دیا کہ موت کے بعد یہ ہو رہا ہے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ تو بھائی یہ اتنی بیکار زندگی ہے کہ اس کے ختم ہونے کا ایک لمحے کا تو بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، کب دنیا چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے جو آخری زندگی ہے، جہاں اس زندگی کا حساب ہوگا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا، مگر انسان نظر انداز کرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ تو موت کو ہم جانتے ہوئے بھی بھلائے رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر سچائی کو نظر انداز کریں گے، اندیکھا کریں گے، تو مالک ہم سے پوچھے گا تو نے میری کائنات میں غور کیا؟ تو نے سچائی پر غور کیا؟ اب تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دنیا کے دھوکے میں لگے رہے، میں نے سب کچھ دیا، مجھے بھلائے رکھا، تو تم میرے ناقدر ثابت ہوئے، اب جاؤ نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک کی جو قدرت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے، جو اس سے اندھے ہو کر اس کو نظر انداز کر کے دھرتی میں فساد پھیلائیں گے، وہی مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کیے جائیں گے۔ جو یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، یہ آنکھ ناک کان ہم نے نہیں بنائے، یہ دنیا کو ہم نہیں چلا رہے، یہ کھانے پینے کے سادھن جو ہیں ہم نے پیدا نہیں کیے، زمین میں سے غلہ ہم پیدا نہیں کرتے، ہواؤں کو ہم نہیں چلاتے، ہمیں کوئی پالتا ہے، ہمیں کوئی کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارا کوئی امتحان لے رہا ہے، دن نکال کر ہم سے کرم کرواتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے۔ جو سچائی میں غور نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم دنیا میں آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جیون کے دیے ہوئے سمے کو، ایشور کے دیے ہوئے سمے کو، جو امتحان کے لیے جیون کا سمے دیا گیا ہے، اس کو برباد کر دیں، اور ایشوری رچنا کے خلاف چل کر، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پر چل کر جیون کے سمے کو برباد کر دیں، اور دنیا کے دھوکے میں کھیلتے رہیں، مال دولت کی دوڑ لگاتے رہیں، اس بیکار جیون کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش محنت میں لگے رہیں اور جیون کا سمے برباد کر دیں۔ میرے بھائیو، جب موت آئے گی تو جو کچھ دنیا میں محنت کی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا کے دھوکے پر لگائی ہے، اللہ کے لیے نہیں لگائی، شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، وہ سب موت پر زیرو ہو جائے گی۔ پھر انسان کے پاس حسرت کے سوا، ہمیشہ کی ہار کے سوا، ہمیشہ کے جیون کی ہار کے سوا، پچھتانے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ نرک کے قید خانے میں ہمیشہ کی ناکامی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اسی بات کو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اتنا زندگی دی تھی، اتنا جیون کا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے میری کائنات میں غور کر کے، میری خاموش قدرت کو پہچان کر کے، اور دنیا میں میرے حکم جان کر کے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے مر کے آ سکتے تھے، اور اس نرک کی آگ سے، نرک کے قید خانے سے بچ سکتے تھے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کی۔ تمہارے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، دنیا چھوڑتے رہے، اور تم دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے رہے، دھوکے میں کھیلتے رہے، میری دھرتی پر فساد پھیلاتے رہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں مجھے پہچان لیا، میری قدرت کو جان لیا، اچھے کرم کرتے تھے، نیک کرم کرتے تھے، تم ان کو ستاتے رہے، ان کو تکلیف دیتے رہے، سچائی سے اندھے ہو کر چلتے رہے۔ اب دیکھو، میں اپنے ان اچھے بندوں کو، اپنے پیدا کیے ہوئے ان اچھے انسانوں کو ہمیشہ کا جیون کا انعام دوں گا، اس نقلی جیون کے بدلے میں، اس دنیا کے نقلی جیون کے بدلے میں۔ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں، ہمیشہ کی تندرستی، صحت ہوگی، بیماری نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ آج جو میں تمہیں جہنم کے قید خانے میں ڈال رہا ہوں، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پوچھے گا ظالموں سے، بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ قرآن میں ذکر ہے، تو ظالم کہیں گے 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا تم نے 1 دن یا آدھے دن کے لیے میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر تم نے مجھے ناراض کیا،
وہ دنیا تو امتحان کا گھر تھی، ٹیسٹ لینے کا گھر تھی، اس لیے میں نے تمہاری پکڑ نہیں کی، تمہیں چھوٹ دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، جیون کے سمے کو پورا کرایا۔ تم نے میری قدرت کے چمتکار کو چیلنج کیا، تم نے کہا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونے والے، زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ تم نے میری خدائی کو چیلنج کیا، آج تم ہو کہ نہیں؟ آج تم ہمارے قبضے میں ہو کہ نہیں؟ تو تم نے ایک دن یا آدھے دن دنیا میں جیون جی کر، لوگ خود کہیں گے، یعنی ایسا محسوس ہوگا انسان کو کہ دنیا میں ہم ایک دن یا آدھا دن رہ کے آئے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے ایک دن یا آدھے دن کے لیے مجھے ناراض کیا، تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے نرک کے قید خانے میں، نرک کی آگ میں، ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا، اب نہ تم جیو گے نہ مرو گے، ہمیشہ تڑپتے رہو گے۔ آج تمہیں معلوم ہوگا دھرتی میں فساد پھیلانے کا انجام۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے کہے گا، جو دنیا میں جس عقل نے اللہ کی طرف غور کیا، اللہ کو راضی کیا، نیک کرم کیے، اچھے کرم کیے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچانا، اس کو راضی کیا، اللہ فرمائے گا یا اہل النار، نیک لوگوں سے کہ دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ لوگ کہیں گے اللہ، وہ بھی یہی کہیں گے ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو، تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا اور تم نے کائنات میں میری کھوج کی، میری طرف دھیان دیا، غور کیا، میرا احسان مانا، تم سے بہترین سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جاؤ ہمیشہ کے لیے امن شانتی کی جگہ پر، ہمیشہ کا جیون پاؤ، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی پاؤ، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت پاؤ، بیماری نہیں، ہمیشہ کے سکھ پاؤ، دکھ نہیں۔ جاؤ شانتی کی جگہ پر، امن کی جگہ پر، جہاں پر تمہیں ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ آج تم ہر غم، ہر دکھ سے، ہر ڈر سے آزاد ہو۔ میرے بھائیو، انسان کی ساری مصیبت ڈر اور غم میں چھپی ہوئی ہے، ڈر اور غم میں۔ ڈر اور غم سے نکلنے کے بعد انسان کو شانتی ملتی ہے۔ اب ہم یہ جیون جی رہے ہیں، پچھلے سمے کا ہمیں غم ہے کہ میرا باپ کیوں ختم ہو گیا، میری ماں کیوں ختم ہو گئی، یہ کام ایسے کیوں ہو گیا، یہ ایسے کیوں ہو گیا، جو پچھلے وقت گزر چکا ہے اس کا ہمیں غم ہے، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے ہمیں کہ آگے آنے والے وقت میں میرے جیون میں یہ بادھا نہ پڑ جائے، میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، کوئی ہم میں سے مر نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی دکھ نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو، سورگ میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہے گا کہ آج تم میری دکھوں کی، غموں کی، موت کی، تکلیفوں کی بادشاہ سے آزاد ہو۔ آج میں تمہیں ہر ڈر اور ہر غم سے آزاد کرتا ہوں۔ جب اللہ اپنی بادشاہ سے ہمیں آزاد کر دے گا، تب اصل میں سکھ شانتی تب ملے گی، وہ جیون سکھ شانتی کا ہوگا جس میں ہماری ہر اچھا پوری ہوگی۔ تو میرے بھائیو، مرنے کے بعد پر بہت ساری ویڈیو ہیں لوگوں کے الگ الگ، لیکن میرے بھائیو، ہوائی بات سے نکل کر سچائی کو پہچانو۔ جس مالک کی کائنات ہے، جس کی قدرت یہاں چھائی ہوئی ہے، اس قدرت کے اعتبار سے سمجھو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد جیسے انسان کرم کر کے مرا ہے، اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاوا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایشوری رچنا ہے۔ جیسے وہ اس رچنا پہ چل کے مرے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاوا کرے گا۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر مرنے کے بعد انسان کے ساتھ برتاوا ہوگا، جیسے اس نے کرم کیے ہیں ویسے ہی برتاوا ہوگا، جیسے کرم کیے ہیں اس کے ساتھ مرنے کے بعد ویسا ہی سلوک ہوگا اللہ کے ہاں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسے عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔